رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. علماء باوقار، ائمہ اعظام، طالبان علوم نبویہ و طالبات علوم اسلامیہ، دیگر معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے آج ہم دارالعلوم نور العین اشرفیہ کے زیر اہتمام اس عظیم الشان تکمیل بخاری شریف کی محفل پاک میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس عظیم محفل کو اپنی مقدس بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے اور ہم سب کی بخشش کا نجات کا سامان بنائے. یہ انتہائی پاکیزہ، نہایت مبارک اور انتہائی مقدس محفل ہے. آپ سبھی حضرات اچھی اچھی نیتیں فرما لیں. تجربات سے یہ باتیں ثابت ہیں، اسلاف کرام کی اقوال سے یہ باتیں واضح ہیں کہ جس مقدس محفل میں بخاری شریف کہ آخری حدیث کا درس ہوتا ہے، یعنی ختم بخاری کا اہتمام ہوتا ہے، اس مقدس محفل میں بیٹھنے والوں پر رحمت الہی کی جھما جھم برسات ہوتی ہے. تو ایک عظیم اور پاکیزہ محفل میں آپ حضرات بیٹھے ہیں. جو باتیں بیان کی جائیں ان کو سننے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو باتیں قابل عمل ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. پردے میں وہ بچیاں بھی ہیں جنہوں نے درس نظامی کی تکمیل فرمائی ہے اور اس سال وہ ردائے فراغت حاصل کرنے جا رہی ہیں. ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ باتیں نہ کریں، اگر باتیں کر رہی ہوں تو خاموش ہو کر، اور دیگر سامعات سے بھی، خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی
باتیں نہ کریں، خاموش ہو کر جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان کو سننے کی وہ کوشش کریں. کیونکہ اور طالبات نے جو فراغت حاصل کر رہی ہیں، بخاری شریف کی جلد اول میں ملاحظہ فرمایا ہوگا، امام بخاری نے باب بدء الوحی سے کتاب کا آغاز فرمایا ہے. کتاب کی شروعات میں وحی الہی کا باب رکھا اور اس میں وہ آیت کریمہ پیش کی جس میں اللہ نے اپنی وحی کا ذکر فرمایا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. اور کتاب کے اختتام میں اس باب کو رکھا جس میں وزن اعمال کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ہم قیامت کے دن انصاف کرنے والے ترازوؤں کو مقرر فرمائیں گے، انصاف کرنے والا ترازو رکھیں گے. تو شروع میں وحی الہی کا باب رکھا اور آخر میں وزن اعمال کا باب رکھا. ہمارے محدثین نے اس پر تفصیلی کلام فرمایا ہے، اس کے نکات کو بیان فرمایا. میں ان نکات میں سے صرف ایک نقطہ کر رہا ہوں جسے شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اور دیگر شارحین بخاری نے بھی لکھا ہے کہ چونکہ وحی الہی ہمارے لیے پہلی حد ہے. وحی الہی یعنی قرآن کریم سے ہمیں معلوم پڑا کہ ہم مکلف ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم قوانین کے پابند ہیں. ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کن کن باتوں پہ عمل کرنا ہے، کن کن باتوں کو ترک کرنا ہے، ہمارے لیے کون کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون کون سی چیزیں حرام ہیں. اس کا علم ہمیں وحی الہی قرآن کریم سے ہوا. تو یہ ہماری پہلی حد ہوئی، اور ہماری آخری حد ہے وزن اعمال. اس کے بعد پھر کوئی حد نہیں. وزن اعمال کے بعد قطعی اور یقینی طور پر فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے، کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے، کون سعید ہے، کون شقی ہے، کون کامیاب ہے، کون بدبخت ہے، کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے. یہ آخری حد تھی. تو شروع میں پہلی حد کو بیان فرما دیا اور آخر میں اس حدیث پاک کو بیان کیا جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی آخری حد کو بیان فرمایا ہے. اب یہاں پر آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لے. باب قول اللہ، یہ باب اللہ رب العزت کے اس قول کے بارے میں ہے کہ اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کرنے والے ترازو مقرر کریں گے، رکھیں گے. الحمدللہ ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں، ضروریات دین کو بھی مانتے ہیں اور ضروریات اہل سنت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، تبھی ہم سنی ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہو چکنے کے بعد بندوں کی نیکیوں کو اور برائیوں کو تولا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا. اسی کو ہم کہتے ہیں وزن اعمال، یعنی اعمال کو تولنا، ان کا وزن کرنا. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور شروع سے آج تک دنیا بھر کے تمام سنیوں کا عقیدہ یہی رہا ہے. اور یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے. حساب و کتاب کا منعقد ہونا ضروریات دین میں سے ہے، یعنی قیامت میں حساب و کتاب ہوگا. یہ ہے ضروریات دین کا ایک عظیم حصہ. اس کو مانے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. ثم ان علینا حسابہم، یہ آیت کریمہ بھی ہے. حدیث پاک میں بھی متعدد مقامات پر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حساب کا ذکر فرمایا. حساب و کتاب یہ ضروریات دین میں سے ہے. حساب و کتاب کے بعد ایک مرحلہ اور ہے کہ وزن اعمال قائم ہوگا، انصاف کے ترازو رکھے جائیں گے اور پھر بندوں کے وہاں اعمال تولے جائیں گے. یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. اگر کوئی انسان وزن اعمال کو تسلیم نہ کرے، حساب و کتاب کو مانتا ہے، دیگر اس کے عقیدے درست ہیں، تو پھر وہ مسلمان تو ہے مگر گمراہ ہے، ضال اور مضل ہے.
صحابہ کرام اہل بیت اعظام اور محدثین و فقہا کے طریقے سے وہ ہٹا ہوا ہے۔ یہاں امام بخاری نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کا عنوان قائم فرما کر معتزلہ کا رد کیا ہے۔ اس زمانے میں ایک فرقہ رونما ہوا تھا جس نے بڑا اثر رسوخ حاصل کر لیا تھا، حتیٰ کہ وقت کے کئی بادشاہ معتزلی ہوئے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وزن اعمال کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس طرح کے جتنی بھی آیت مبارکہ ہیں ان کی وہ تعویل کیا کرتے تھے، اپنی مرضی سے ان کے غلط سلط معانی بیان کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے جب حساب و کتاب ہو گیا اور نیکیاں اور برائیاں واضح ہو گئیں تو اب پھر مزید یہ اعمال کو تولنے کی کوئی حاجت باقی نہ رہی، اور پھر اعمال بندہ جو کام کرتا ہے، بندے کا بولنا، سننا، عمل کرنا، یہ سب اعراض کے قبیل سے ان کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہوتا، ان کا جسم نہیں ہوتا، ان کو تولنا ممکن بھی نہیں ہے، اس وجہ سے وزن اعمال کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امام بخاری نے یہ عنوان باب قائم فرما کر ایسے لوگوں کا رد فرمایا ہے۔ آج جب ہم رد کرنے بیٹھتے ہیں، موجودہ گمراہ یا کافر فرقوں کا رد کرتے ہیں، تو لوگ طرح طرح کی چیمی گوئیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اختلافات کو ہوا نہیں دینا چاہیے اور رد وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی بکواسیں کرتے ہیں۔ رد تو دین اسلام کا عظیم حصہ ہے، رد کیے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ رد پہلے ہے، اس بات بعد میں ہے۔ لا الہ کوئی خدا نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے، یہاں میں تو رد ہی ہو رہا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ رد کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے، بعد کے تابعین نظام کا طریقہ رہا ہے، محدثین کرام کا طریقہ رہا ہے۔ خود امام بخاری نے یہاں پہ رد فرمایا معتزلہ کا، اور آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو اس میں معتزلہ کا رد ملے گا، جہمیہ کا رد ملے گا، مجسمہ کا رد ملے گا۔ موجودہ زمانے کے جتنے گمراہ فرقے ہیں، خود کو وہابی کہتے ہوں یا دیوبندی کہتے ہوں یا ہم ان کو وہابی دیوبندی کہیں، یا کوئی بھی اس قسم کے جتنے فرقے اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں ہیں، ان سب کے رد پر بخاری شریف کے اندر متعدد روایتیں موجود ہیں۔ تو امام بخاری نے رد فرمایا معتزلہ کا۔ یہاں پہ میں بچیوں کے لیے ایک اعتراض پیش کر رہا ہوں، کچھ علمی گفتگو بھی کرنی چاہیے۔ میزان کی جمع موازین کا استعمال ہوا ہے۔ موازین ترازوؤں کو کہتے ہیں، اس کا واحد ہے میزان، یعنی ایک ترازو۔ میزان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ اصل میں میوزان ہے، واو کے ساتھ، واو ساکن اس سے پہلے زیر ہے، لہذا واو کو یا سے تبدیل کر دیا گیا، یہ میزان ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ میزان تو ایک ہی قائم ہوگا، اس پر اتفاق ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اہل سنت والجماعت یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہر شخص کا میزان اور ہر شخص کا ترازو الگ ہوگا، ایک میزان قائم ہوگا۔ پھر یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیوں کیا گیا؟ اور جب جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے تو ترجمہ یہ بنے گا کہ ہم انصاف کرنے والے ترازو رکھیں گے۔ ترازو تو ایک ہی ہے، تو جمع کا ورڈ یہاں یوز کیوں کیا گیا، جمع کا استعمال کیوں کیا گیا ہے؟ اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے دنیا کے ترازو ہوتے ہیں، ان کے دو پلے ہوتے ہیں، بیچ میں ایک ڈنڈی ہوتی پکڑنے کے لیے، دیکھا ہوگا آپ نے دکانوں پہ جا کے، وہ جو میزان قائم ہوگا وہ اسی انداز کا ہوگا، اس کے بھی دو پلے ہوں گے، مگر فرق ہے کہ دنیا میں جب ہم کوئی چیز تولتے ہیں، جو پلہ بھاری ہوتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، ہلکا پلہ اوپر چلا جاتا ہے، اور وہاں جو قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جس میزان پر ہماری نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی وہ اس کے بالکل برخلاف ہوگا۔ وہاں جو بھاری پلہ ہوگا وہ اوپر جائے گا، جو ہلکا پلہ ہوگا وہ نیچے آئے گا، یعنی دنیا کے ترازو کے بالکل برعکس وہ ترازو ہوگا، ایک ہی ترازو ہوگا۔ پھر یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ چونکہ جن لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے ان کی تعداد بہت ہوگی، کروڑوں اربوں میں وہ انسان ہوں گے جن کی نیکیاں یا برائیاں تولی جائیں گی، تو چونکہ جن کے اعمال تولے جائیں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے، تو اشخاص کے تعدد کے لحاظ سے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ جو موضوعات ہیں، جن چیزوں کا وزن کیا جائے گا ان کی بہت زیادہ کثرت ہوگی، تعداد ہوگی، تو موضوعات کے تعدد کے لحاظ سے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جمع کا صیغہ اس کی تفخیم و تعظیم کے لیے ہے، کبھی کبھی مفرد کی تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر دیا جاتا ہے، قرآن کریم میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔
مثلا یہاں حاشیے کے اندر بھی ایک مثال دی، کذبت قوم نوح المرسلین، کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے مرسلین کا انکار کیا، مرسلین کی تکذیب کی، ان کو جھٹلا دیا، یعنی پیغمبروں کی تکذیب کی، حالانکہ انہوں نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی تھی، ان کو جھٹلایا تھا۔ تو یہاں پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر مرسلین کا لفظ بولا گیا ہے، حالانکہ مرسل تھے، مرسلین نہیں تھے، تنہا تھے، مگر جمع کا استعمال ہوا ان کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے۔ تو میزان جو کہ بہت بڑا ہوگا، اس کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ میزان کے بارے میں احادیث کریمہ میں آیا کہ میزان جب قائم ہوگا تو اس کے پلے اتنے بھاری ہوں گے کہ اگر ایک پلے میں تمام زمینوں کے طبقات کو اور تمام آسمانوں کے طبقات کو اٹھا کر رکھ دیا جائے گا تب بھی پلہ بھرے گا نہیں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا میزان ہوگا ہماری عقلوں سے ماورا کہ ہم اپنی عقلوں سے اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے عرض کیا تھا کہ یا اللہ، میزان تو بہت بڑا ہے، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں غیب کی ہیں، پردے پڑے ہوئے ہم ان کا مشاہدہ خود سے نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی تو غیب کے پردے ہٹ گئے، اور میزان عدل جس پر نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا وہ ان کی نظروں کے سامنے آیا تو اس کو دیکھ کر ہیبت طاری ہوئی، غشی کھا کر بے ہوش ہو کر زمین پہ تشریف لے آئے، برداشت نہ کر سکے، پیغمبر تھے، اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، خوف خدا سے لرزہ طاری ہو گیا۔ جب ہوش میں آئے تو عرض کی اے بار الہ، روتے ہوئے کہا کہ اے بار الہ، ان بڑے بڑے پلوں کو کون بھر پائے گا، کون اتنا عمل کر پائے گا کہ ان کو بھر دے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو بشارت دی تھی کہ جس سے میں راضی ہو جاؤں گا اگر وہ میری راہ میں ایک کھجور بھی صدقہ کرے گا تو میں بھر دوں گا، جس سے میں راضی ہو جاؤں گا کل میں شہادت سے بھی بھر دوں گا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا سچے دل سے تو اس سے بھی پلہ بھر جائے گا۔ تو یہ اس کی رحمت کی کوئی وسعت نہیں ہے، بے پایا رحمتیں ہیں، اب اس کی رحمت جس کو مل جائے وہ کامیاب و کامران ہے۔ یہ میزان کے بارے میں روایتیں موجود ہیں۔ یہاں نسبت مجازی ہے، یہ کہا گیا کہ ہم انصاف کرنے والے ترازوؤں کو رکھیں گے، یعنی اللہ رب العزت خود ترازو کے ذریعے سے انصاف فرمائے گا اور اتمام حجت ہو جائے گی۔ تو انصاف تو اللہ فرمانے والا ہے، مگر چونکہ ترازو کے ذریعے سے انصاف ہوگا اس لیے انصاف کرنے کی نسبت ترازو کی جانب کی گئی ہے۔ لیوم القیامہ یعنی لحساب یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے۔ یہ بات بھی یہاں پر محشی حضرات نے لکھی ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور یہ باب اس بارے میں ہے کہ انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ انسان جو عمل کرتا ہے، جو بات اپنی زبان سے بولتا ہے، ان باتوں کو اور ان کے کاموں کو تولا جائے گا۔ معتزلہ نے اعتراض کیا تھا کہ کیسے تولا جائے گا، جب بات کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہوتا ہے۔ بات کرنے والوں کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، دکھا بھی سکتے ہیں فلاں انسان باتیں کر رہا، مگر اس کی جو باتیں منہ سے نکل رہی ان کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ عمل کرنے والوں کو تو دیکھا جا سکتا ہے، عمل کرنے والا مجسم ہوتا ہے، مگر اس کا جو عمل ہے کام کرنا اس کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ اس کی موٹی سی مثال لے لیں، کسی گرم چیز کو تو دیکھ سکتے ہیں، آپ چھو سکتے ہیں اگر چھونے کی طاقت ہو، مگر اس کی جو گرماہٹ ہے اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ کسی ٹھنڈی چیز کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، منتقل کیا جا سکتا ہے، وزن بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اس کی ٹھنڈک کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، اس کا وزن کیسے ہوگا، حرارت کا وزن کیسے ہو سکے گا۔ یہ تو دنیا کی مثالیں ہیں۔ تو ان کو یہی شک ہوا کہ اعمال اور اقوال ان کا الگ سے کوئی مستقل وجود نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ جسم والے نہیں ہیں، اور تولا اسی کو جاتا جس کا کوئی جسم ہو۔ ان کا جسم نہیں تو ان کو تولا کیسے جائے گا۔ آج موجود زمانے کے جو ماڈرن قسم کے لوگ ہیں، جو سائنس کو دینی علوم پر ترجیح دیتے ہیں، وہ بھی اس طرح کی چیزوں میں اپنی عقل کا گھوڑا دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے ہلاکت کی وادی میں جا گرتے ہیں۔ مرزا پیغمبر کی پیروی کرتے ہوئے یا کسی طارق مسعود کی یا طارق جمیل وغیرہ کی پیروی کرتے ہوئے وہ لوگ ہلاکت کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہر جگہ عقل کا گھوڑا دوڑایا نہیں جا سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت اس سلسلے میں فقط اتنا کہتے ہیں، بہت سے جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ دیتے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس طرح جسم کو باوزن کرنے پر قادر ہے، تولنے پر قادر ہے، جسم سے وابستہ ہونے والی وہ چیزیں جن کا الگ سے کوئی مستقل وجود نہیں ہے
ان کو بھی اللہ رب العزت وزن کرنے پر قادر ہے. جب اللہ نے فرما دیا تو اس پر ہم کو آمنا صدقنا کہنا چاہیے اور اس پر ہمیں مکمل طریقے سے یقین رکھنا چاہیے. چوں چرا کیے بغیر اللہ رب العزت کی ہر بات کو مان لینا، تسلیم کرنا، اسی کا نام ایمان ہے. اور جہاں انسان چوں چرا کرنے لگ جائے، اپنی عقلوں کا گھوڑا دوڑانے لگ جائے، تو پھر وہیں سے انسان ہلاکت کے دہانے پر پہنچنے لگ جاتا ہے، وہیں سے گمراہیاں آنے لگ جاتی ہیں، انسان گمراہ ہو جاتا ہے. یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ یہاں پر مجازی طور پر کہا گیا ہے. اصل میں جن دفتروں میں، رجسٹروں میں نیکیاں لکھی جائیں گی، برائیاں لکھی جائیں گی، ان رجسٹروں کو تولا جائے گا، ان کا باقاعدہ وزن ہوگا. یہ بات بھی کہی گئی ہے. اس مقام پر ماضی قریب کے ایک بہت عظیم محقق اور محدث پاکستان کے سرزمین کے حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے نعم الباری، جو ان کی بخاری کی شرح ہے، اس کے اندر بہت پیاری بات کہی ہے کہ یہ سب پرانی باتیں تھیں. آج سائنس ترقی کر چکی اور انسان جن چیزوں کو ماضی میں محال سمجھتا تھا، آج وہ چیزیں ہو رہی ہیں. لہذا آج ایسی مشینیں، ایسے آلات، جدید وسائل پیدا ہو چکے ہیں جن کے ذریعے سے اعراض کی مقدار بھی معلوم کی جا سکتی ہے، ان کا وزن بھی کیا جاتا ہے. مشینوں کے ذریعے حرارت کی مقدار معلوم ہو جاتی ہے، برودت کی مقدار معلوم ہو جاتی ہے، کولیسٹرول جو بدن میں چربی چکناہٹ ہوتی ہے اس کی مقدار معلوم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں جن کی مقدار ماضی میں نہیں جانی جا سکتی تھی، آج جانی جا سکتی ہے. لہذا آج تو کوئی اعتراض باقی رہا ہی نہیں. یہاں پر اس گفتگو سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہر شخص کے اعمال کو تولا جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے گا، قیامت میں جن کا حساب و کتاب ہوگا، جن لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، انہی کی نیکیاں و برائیاں تولی جائیں گی. اب 3 طرح کے لوگ ہوں گے جن کا حساب و کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا. اس لحاظ سے 3 قسمیں ہیں. بعض خوش نصیب ایسے ہیں کہ بغیر حساب و کتاب کے ان کو معاف کیا جائے گا، جنت میں داخلہ نصیب ہوگا ان کا. اور 70,000 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کہ 70,000 اس امت محمدیہ کے ایسے افراد ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. ان 70,000 میں سے ہر شخص کے ساتھ 70,000 اور لوگ ہوں گے جن کو بغیر حساب و کتاب کے معاف کیا جائے گا. تو جن کے بارے میں حدیثوں میں آ گیا کہ ان کو بغیر حساب و کتاب کے معاف کیا جائے گا، یعنی بغیر حساب و کتاب کے جنت کا پروانہ عطا کیا جائے گا، وہ سب جنتی ہیں، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، ان کا وزن اعمال بھی نہیں ہونا ہے. جن کا حساب نہیں ان کا وزن اعمال بھی نہیں. اور بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے. یہ وہ کفار مشرکین ہیں جنہوں نے دنیا میں ظاہری اعتبار سے بھی کوئی نیکی نہیں کی ہوگی، ظاہری لحاظ سے بھی ان کا کوئی عمل اچھا نہیں ہوگا، کفر ہی کفر ہوگا، شرک ہی شرک ہوگا ان کے نامہ اعمال میں. ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا بغیر حساب و کتاب کے. اب باقی وہ لوگ، وہ مسلمان جن کی نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، وہ کفار جن کا کفر و شرک بھی ہے، انہوں نے کچھ بظاہر نیکیاں بھی کی ہوں گی دنیا میں، ان لوگوں کا حساب و کتاب بھی ہوگا اور ان لوگوں کی نیکیوں برائیوں کو تولا بھی جائے گا. اب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے چند روایتیں ایسی نظر آئی کہ کبھی بھی طاری ہو گئی، اور آپ بھی سن لیں. آپ ان روایتوں میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جس کا بھی حساب ہوگا ہلاکا، وہ ہلاک ہو جائے گا، یعنی اس کی پکڑ ہو جائے گی. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ تو فرماتا ہے کہ معمولی قسم کا حساب ہوگا، ہلکا پھلکا حساب ہوگا، اور آپ فرمائیں جس کا بھی حساب ہوگا وہ پکڑا جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا یہ تو پیشی ہے، پیشی. فمن نوقش فی الحساب یہلک، لیکن جس کا حساب میں سخت مواخذہ ہوگا، مناقشہ ہوگا، پکڑ دھکڑ ہوگی، سخت باز پرش ہوگی، یہلک، وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا. اس حدیث پاک کی روایت میں، اس حدیث پاک کی شرح میں ہمارے محدثین کرام نے فرمایا اصل میں قیامت کے میدان کی کیفیات مختلف ہوں گی. بعض وہ لوگ ہوں گے جن کا حساب و کتاب براہ راست اللہ عز و جل لے گا، اللہ ان کا حساب و کتاب فرمائے گا. بعض وہ ہوں گے جن کا حساب و کتاب فرشتے لیں گے، اللہ نہیں لے گا، اللہ فرشتوں کو مقرر فرمائے گا، فرشتے حساب و کتاب لیں گے. یعنی اس حدیث پاک میں فرمایا گیا نا کہ کسی کا حساب معمولی انداز میں ہوگا، کسی کا حساب سخت ہوگا. تو اس کی شرح میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ براہ راست ڈائریکٹ بندے کا اپنے حساب لے گا تو پھر اس میں
عفو و درگزر اور معافی کا پہلو غالب ہوگا. بولے سبحان اللہ. اب دعا مانگے کہ اے اللہ تو براہ راست ہمارا حساب لے لے، فرشتوں کے حوالے ہم کو نہ کر، کیونکہ فرشتوں کے حوالے جن کو کیا جائے گا ان کا حساب کتاب بہت سخت ہوگا. فرشتے بہت سخت پوچھ تاچھ کریں گے. بتا تو نے کیوں کیا تھا، تجھے نہیں کرنا تھا. بتا تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا تھا، تجھے کرنا تھا یہ کام. جب فرشتے پکڑ دھکڑ کریں گے جواب نہیں بن پائے گا. اللہ براہ راست حساب لے گا تو اس میں معافی کا پہلو غالب ہوگا، عفو و درگزر کا پہلو غالب ہوگا. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آیا کہ قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت اپنے ایک بندے کو تنہائی میں بلا کر اور اس سے لطف فرمائے گا. اس میں الفاظ ہے، اس کا ترجمہ آپ آسان کر، لطف فرمائے گا. وہ کہے گا میرے بندے دنیا میں تو نے فلا فلا دن فلا فلا گناہ کیا تھا، تجھے یاد ہے؟ اور سخت ترین تو نے گناہ کیے تھے. بندہ کہے گا اللہ مجھے یاد ہے. اللہ فرمائے گا کوئی عذر ہے؟ کہا نہیں. اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں میں نے تیرے اس عیب کو، تیرے اس گناہ کو چھپایا تھا، پردہ ڈال دیا تھا. جا آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں، تجھے میں معاف کر رہا ہوں. یہ اللہ کی رحم و کرم کی برسات ہوگی مومنوں پر، مسلمانوں پر، جن کے ساتھ اللہ خاص کرم فرمانا چاہے گا. فرشتے جن کا حساب و کتاب لیں گے ان کے پکڑ جانے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے. تو بہرحال جن کا حساب و کتاب ہوگا قیامت کے میدان میں انہی کا وزن اعمال بھی ہوگا، ان کی نیکیوں اور برائیوں کو باضابطہ تولا جائے گا. اس سلسلے میں اور بہت سی روایتیں میں آگے بڑھ رہا ہوں، وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. وقال مجاہد، اور امام مجاہد نے فرمایا القسطاس والعدل بالرومیہ، قسطاس اور قسطاس. قرآن کریم ایک مقام پر آیا وزنوا بالقسطاس المستقیم، درست اور بالکل صحیح ترازو سے تولو، ڈنڈی مت مارو، جیسے آج ڈنڈیاں مار دی جاتی ہیں. تو اس کو عربی میں ترازو کو قسطاس اور قسطاس دونوں کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں بالقسطاس، قسطاس قاف کے زیر کے ساتھ آیا، اور یہاں امام مجاہد نے قسطاس فرمایا یہ بیان کرنے کے لیے کہ قرآن کریم میں جو قسطاس ہے اس کو قسطاس بھی پڑھ سکتے ہیں. العدل بالرومیہ، رومی زبان میں اس کو عدل کہا جاتا ہے، انصاف کو قسطاس کہا جاتا ہے. اب یہاں اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں لفظ قسطاس کیوں آیا؟ اگر یہ رومی زبان کا لفظ ہے تو قرآن کریم تو عربی زبان میں ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیہ، اللہ نے خود فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے عربی میں نازل فرمایا ہے. قرآن عربی زبان میں ہے، اس میں کوئی اور لفظ نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کیوں فرمایا کہ رومی زبان میں عدل اس کو کہتے ہیں؟ اصل میں اس معنی کی وضاحت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ رومی زبان کا لفظ وہاں سے منتقل ہو کر، ٹرانسفر ہو کر قرآن کریم میں آ گیا ہے. قرآن کریم میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جو غیر عربی ہو، یعنی عربی نہ ہو قرآن کریم میں آ گیا ہو. یہ قرآن کریم کی شاندار فصاحت و بلاغت ہے، سب سے شاندار فصاحت و بلاغت ہے کہ اس میں غیر عربی لفظ نہیں ہے. یہاں امام مجاہد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح عربی زبان میں قسطاس عدل و انصاف کو کہتے ہیں، اسی طرح رومی زبان میں بھی قسطاس عدل و انصاف کو کہتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک زبان، ایک لفظ ہے وہ کئی زبانوں میں استعمال کیا جاتا ہے. آگے فرماتے ہیں وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط، اور یہ کہا جاتا ہے کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے، وَهُوَ الْعَادِلُ، اور مقسط کا معنی عادل ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُ، لیکن قاسط فَهُوَ الْجَائِرُ، تو قاسط کا معنی ظالم و جابر ہے. اس کی شرح میں بھی بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں. آپ یہاں اتنا سمجھ لیں کہ یہ تھوڑی سی علمی گفتگو ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور نہ بھی آپ سمجھ پائیں تب بھی آپ دھیان سے سنیں، اس نیت کے ساتھ کہ یہ ایک مبارک چیز بیان کی جا رہی ہے، ایک بڑی انتہائی معزز اور زبردست چیز بیان کی جا رہی ہے. آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور اس کے ذریعے سے آپ برکتوں کے مستحق ہو جائیں گے. قسط یہ مقسط کا مصدر ہے. مقسط کا مصدر قسط کیسے ہو سکتا ہے؟ مصدر کا مصدر تو اقساط ہے. ہماری بچیاں جو پردے میں ہیں وہ سماعت کر رہی ہوں گی، انہوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ باب فعل ایک مصدر ہے، اس کا اسم فاعل مفعل آتا ہے. تو اقساط مصدر ہے، اس کا اسم فاعل مقسط آیا ہے. تو مقسط کا مصدر تو اقساط ہوا، نہ کہ قسط. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مصدر کا جو یہاں معنی ہے وہ صرفی معنی مراد نہیں ہے، مصدر کا لغوی معنی مراد ہے، یعنی اصل اور بنیاد. یعنی مقسط کی جو اصل ہے وہ قسط ہے، اور ظاہر سی بات ہے مقسط کا مادہ قاف سین طاہی ہے، لہذا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. مقسط کا معنی ہے عادل، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا. اور قاسط کا معنی ظالم اور جابر ہوتا ہے،
لیکن شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہاں پر امام مجاہد نے صرف ایک معنی بیان کیا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ قاصد کا معنی عادل بھی ہوتا ہے اور قاصد کا معنی ظالم بھی ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا زیادہ تر استعمال ظالم کے معنی میں ہوتا ہے اور مقصد کا استعمال عادل کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بڑی مشہور روایت کتابوں کے اندر موجود ہے جو ایک عظیم تابعی ہیں سعید بن جبیر شہید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے، یعنی قاصد کا معنی عادل بھی ہوتا ہے اور ظالم بھی ہوتا ہے۔ عادل کا معنی انصاف کرنے والا بھی ہوتا ہے اور حق سے چہرہ پھیرنے والا، حق سے منہ پھیر لینے والا بھی ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کے سلسلے میں یہ واقعہ آیا کہ آپ نے سنا ہوگا ایک بادشاہ گزرا ہے حجاج بن یوسف، سنا آپ نے؟ بہت ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ اچھا یہ تو معلوم ہے کہ قرآن کریم کے اندر یہ جو زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں یہ حجاج بن یوسف نے اس کا اہتمام کروایا تھا، یہی اس کا ایک نیک کام تھا، باقی اس کے سارے کام برے تھے اور انتہائی ظالم و جابر تھا۔ بڑے بڑے علماء اور محدثین پر بھی اس نے بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر یہ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں اور بہت عظیم الشان تابعی ہیں، بڑے عظیم الشان محدث ہیں۔ یہ حجاج بن یوسف کے مذمت کیا کرتے تھے، اس کا ظلم، اس کی زیادتی کو بیان کیا کرتے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ان کو پکڑوایا، گرفتار کیے گئے اور بادشاہ کے سامنے، امیر کے سامنے پیش کیے گئے، وہ حاکم تھا، اور کہا کہ تم میری مذمت کرتے ہو۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مذمت برداشت نہیں کر پاتے، ان کو ظلم و ستم کرتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے۔ جب ان کو ظلم و ستم سے روکنے کے لیے کوئی اپنی زبان کھولتا ہے تو اس کی زبان کو کاٹ کر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہا کہ تم میری مذمت کرتے ہو، میرے بارے میں بتاؤ اب تمہارا کیا خیال ہے۔ اب ظالم امیر اور حاکم سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے حضرت سعید بن جبیر نے کہا انتل عادل القاسط یا انت القاسط العادل، تم قاسط اور عادل ہو۔ اب لفظی طور پہ اس کا ترجمہ یہ ہوگا تم بہت عدل اور انصاف کرنے والے ہو، عدل اور انصاف کرنے والے ہو۔ وہاں جو موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ دیکھو، جب ان کو دیکھا تو چیمے گوئیاں کرنے لگے کہ پیٹ پیچھے تو بڑی مذمت کرتے تھے کہ حجاج بہت بڑا ظالم ہے، جابر ہے، جہنم کا ایندھن ہے، یہ ہے وہ ہے، مذمت کیا کرتے تھے۔ اور آج جب حجاج کے سامنے آئے تو ان کی سٹی پٹی گم ہے اور اس کو عدل و انصاف کرنے والا کہہ رہے ہیں۔ حجاج بن یوسف عربی زبان کا بہت بڑا ماہر تھا اور بڑا فصیح و بلیغ تھا، وہ عربی زبان کے معارف اور دقائق سے اچھی طرح واقف تھا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے تمام حاشیہ برداروں کو کہا کہ تم سمجھے نہیں، اس نے مجھے انصاف کرنے والا نہیں کہا ہے، اس نے مجھے کہا ہے کہ تم جہنم کا ایندھن ہو، تم ظالم ہو، اس نے یہاں آ کر بھی میری مذمت کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اب حجاج بن یوسف نے 2 آیت کریمہ پیش کی اور دونوں آیت کریمہ سے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے مجھے ظالم کہا ہے، جہنم کا ایندھن کہا ہے، اور کہا کہ دیکھو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، رہ گئے قاسطین یعنی ظلم کرنے والے تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا قاسط جہنم کا ایندھن ہوگا، اور اس نے مجھے عادل کہا ہے، اور عادل کا معنی بھی قرآن کریم میں منہ پھیرنے والا اور حق سے اراض کرنے والے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ لہذا یہ شخص مجھے عادل یعنی انصاف پرور نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ مجھے جہنم کا ایندھن کہہ رہا ہے اور مجھے یہ جہنمی کہہ رہا ہے، ظالم و جابر کہہ رہا ہے۔ اس واقعے سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ قاسط کا معنی صرف عادل نہیں ہے، قاسط کا معنی ظالم بھی ہے، یا قاسط کا معنی صرف ظالم نہیں، قاسط کا معنی عادل بھی ہے۔ یہ تو چند باتیں باب کے حوالے سے میں نے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اب یہاں آپ حدیث پاک آئیے جسے میں نے خطبے میں پیش کیا، جس کو سننے کے لیے آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سند سنیے۔ حدثنا احمد بن اشکاب، اشکاب اور اشکاب دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو علماء نے منصرف اور غیر منصرف دونوں مانا ہے۔ بعض علماء نے کہا منصرف ہے، بعض علماء نے فرمایا غیر منصرف ہے۔ اب جو 2 قول ہیں اور حمزہ کے زبر اور زیر کے حوالے سے بھی 2 لغتیں ہیں، تو آپ اس کو 4 طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی اشکابہ اشکابن، اشکابہ اشکابن، چاروں طریقے سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ حضرت احمد بن اشکاب کہتے ہیں حدثنا محمد بن فضیل، ہم سے حدیث بیان کی محمد بن فضیل نے، وہ روایت کرتے ہیں عمارہ بن قعقاع سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو زرعہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے۔ اس کے جو مرکزی راوی ہیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں، عظیم الشان محدث کے صحابہ کرام میں
ان کو بہت اونچا مقام حاصل تھا، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ یہ حدیث کو یاد رکھنے والے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں بلی کے بچے کو، تو ابو ہریرہ کا معنی ہوا بلی کے بچوں سے محبت کرنے والا، بلی کے بچے پالنے والا۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ رسول اکرم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ان کے جبے کے آستین میں یہاں پر بلی کے بچے تھے، ایک بچہ تھا یا چند بچے ہوں گے، لمبی آستین تھی، چوڑی آستین تھی۔ تو عربی میں بلی کو ہررا کہا جاتا ہے اور بلی کے بچے کو ہریرہ کہا جاتا ہے، چھوٹا سا بلی، چھوٹی سی بلی، بلی کا بچہ۔ تو اس وقت رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ابو ہریرہ کہہ دیا تھا کہ تم تو ابو ہریرہ ہو، یعنی بلی کے بچے والے ہو، بلی کے بچے سے محبت کرنے والے ہو۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے جب یہ لقب ان کو ملا ہے، اللہ اکبر، ان کی کیفیت بدل گئی اور انہوں نے اپنے اصلی نام پر حضور کے دیے ہوئے نام کو ترجیح دی، اور اس کے بعد ان کے بارے میں آیا ان کا نام لے کر اگر کوئی پکارتا تھا تو سنتے نہیں تھے، جواب نہیں دیتے تھے، جب ان کو کوئی ابو ہریرہ کہتا تو کہتے ہیں ہاں بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اتنا عشق رسول تھا ان کے اندر کہ حضور کی زبان سے جو لفظ ان کے لیے نکل گیا وہ لفظ ان کے لیے نور علی نور ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، حتیٰ کہ ان کے بارے میں سنن ابن ماجہ کے حاشیے کے اندر آیا کہ ان کے نام اور ان کے والد کے نام کے سلسلے میں متعدد اقوال ہیں، 30 سے زیادہ قول ہیں۔ ان کا نام کیا، ان کے باپ کا نام کیا ہے، یعنی ان کا نام بالکل پردہ خفا میں چلا گیا۔ اب ان کے بارے میں جو راجح قول ہے وہ یہ کہ ان کا نام تھا عبد الرحمن اور ان کے باپ کا نام تھا صخر، یعنی عبد الرحمن بن صخر، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ یہ روایت کرتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو کلام، دو گفتگو، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بھاری ہیں۔ اس کی ترکیب آپ سمجھ لیں، یہ میں اپنی بچیوں کے لیے بول رہا ہوں جو سند فراغت حاصل کر رہی ہیں۔ کلمتان حبیبتان سے لے کر میزان تک یہ سب مل ملا کے خبر مقدم ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا مؤخر ہے۔ کلام عرب میں تشویق اور ترغیب دلانے کے لیے بہت سے طریقے استعمال کیے جاتے تھے، آج بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ سننے والوں کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے، یعنی آنے والی چیز کی طرف ان کا دل مائل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ اختیار کرتے تھے کہ خبر کا استعمال پہلے کرتے تھے، مبتدا کا استعمال بعد میں کرتے تھے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے اعلیٰ حضرت کا، سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مبتدا ہیں، ان کی ابتدا، ان کی خبر دی تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے، اور جن کی خبر دی گئی ان کی بعثت سب سے آخر میں ہوئی ہے، تو ان کو مبتدا کہا گیا، مؤخر مبتدا۔ یہاں سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو آخر میں رکھا گیا۔ اب اس کے پہلے اس کی صفات بیان کی، اس کی خبر کو بیان کیا گیا۔ آپ ترجمہ دیکھ لیں، آپ کے اندر خود شوق پیدا ہوگا۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو باتیں ایسی ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، پیاری ہیں، زبان پر ہلکی ہیں، میزان میں بھاری ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک ایسا بندہ جس نے سبحان اللہ بحمدہ کے بارے میں سنا نہ ہو، ان دونوں باتوں کے بارے میں نہ سنا ہو، پہلی بار اس قسم کی گفتگو سن رہا ہو، اس کے سامنے یہ باتیں پیش کی جا رہی ہیں کہ دو باتیں ایسی ہیں جو اللہ کو، رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکی بھی ہیں اور میزان پر بھاری بھی ہیں، تو اس کے اندر یقیناً شوق پیدا ہوگا کہ آخر وہ دو باتیں ہیں کیا جن کی اتنی زبردست خوبیاں ہیں، اتنے علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے مابین یہ گفتگو فرما رہے ہیں تاکہ صحابہ کے اندر آنے والی کلمات کا شوق پیدا ہو، اور پھر بعد میں جو باتیں بیان کی جائیں صحابہ اس کو اچھے دل سے سمجھ سکیں اور محفوظ رکھ سکیں، دوسروں کو پہنچا سکیں۔ وہ دو باتیں آگے آ رہی ہیں۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، کلمتان حبیبتان، دو کلمے ایسے ہیں جو محبوب رحمان کو۔ کلمے محبوب ہونے سے مراد کیا ہے؟ ہمارے محدثین فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والے محبوب، یعنی یہ جو دو باتیں آگے آ رہی ہیں، ان کو جو بندہ پڑھے گا، اپنے وظیفے میں داخل کرے گا،
یہ بندہ پڑھنے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا، اللہ کا پیارا بندہ بن جائے گا۔ یعنی وہ جو باتیں آ رہی سبحان اللہ بحمدہ یہ ایک بات ہو گئی، سبحان اللہ العظیم یہ دوسری بات ہو گئی۔ یہ دونوں باتیں اتنی عظیم ہیں کہ جو بندہ بھی اپنے وظیفے میں ان دونوں باتوں کو شامل کر لے گا وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبوبیت کی چابی اللہ کے رسول نے ہم سب کو عطا فرما دی۔ اب اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو، رحمت الہی ہم پر برسے، تو پھر ہمیں بھی ان کلموں کو بطور وظیفہ کے استعمال کرنا چاہیے، ان کلموں کا ورد کرنا چاہیے۔ رحمان کے دونوں باتیں انتہائی محبوب ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، یہ دونوں باتیں زبان پر ہلکی ہیں، یعنی پڑھنے میں کوئی دقت نہیں، چھوٹا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، صحیح ہو، بیمار ہو، ناٹا ہو، لمبا ہو، موٹا ہو، پتلا ہو، دبلا، کوئی بھی انسان ہو، ان دونوں کلمات کو بہت آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ یعنی یہ دونوں باتیں فصاحت و بلاغت سے لبریز ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو ان کی فصاحت یا بلاغت کو ختم کرنے والی ہو۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، پڑھیں میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بتائیں آپ کو کوئی دقت پڑھنے میں ہوئی؟ اس میں کوئی ایسا لفظ ہے جس کو آپ ادا نہ کر پا رہے ہوں؟ کوئی ایسا کلمہ ہے جس کو ادا کرنے میں آپ کو دشواری ہو رہی ہو؟ کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں۔ علماء لغت، علماء معانی اور علماء بیان فرماتے ہیں کہ جس کلام کے اندر تنافر حروف نہ ہو، تنافر کلمات نہ ہو، اور تاقید لفظی نہ ہو، تاقید معنوی نہ ہو، غرابت نہ ہو، وہ کلام فصیح و بلیغ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، اس کو ادا کرنے میں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوتی ہے۔ یہ دونوں کلام ایسے ہیں کہ تنافر حروف سے، تنافر کلمات سے، اور ظروف تعلیف سے، تاقید معنوی سے، تاقید لفظی سے، اور اس قسم کی تمام باتوں سے مکمل طریقے سے محفوظ و معمون ہے، لہذا یہ کلام انتہائی فصیح و بلیغ ہیں۔ کوئی کلام ایسا ہو جو رحمان کو محبوب بھی ہو، فصیح و بلیغ بھی ہو، اور اس کا وزن بہت زیادہ ہو، تو یقیناً وہ کلام اس قابل ہوتا کہ اس کو قبول کیا جائے، اس کو سینے سے لگایا جائے اور اس کو اپنے وظیفوں میں داخل کیا جائے۔ ایک روایت اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے، میں فصاحت و بلاغت کی چونکہ بات کر رہا ہوں، بہت سی باتیں آپ کے سروں کے اوپر سے گزر رہی ہوں گی، مگر بحث آپ سماعت فرما لیں، تب کہ حالانکہ میں ان باتوں کو ذکر نہیں کر رہا ہوں جو بہت ہی زیادہ علمی ہیں اور دقیق ہیں، آپ جن کو بالکل سمجھ نہیں سکتے ہیں، آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک عربی بدو انسان، عرب دنیا میں جو بدو ہوتے تھے، گاؤں دیہاتوں کے رہنے والے، ان کی زبان بڑی شستہ، بڑی پاکیزہ ہوا کرتی تھی اور انتہائی فصیح و بلیغ ہوا کرتے تھے عام طور سے۔ تو ایک بدو صاحب جا رہے تھے، ان کو دورہ آیا، وہ گر گئے، مرگی کا دورہ اس بندے کو آیا اور زمین پر گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ آس پاس جتنے بدو گوار آس پاس کام کر رہے تھے، اونٹوں کو چرا رہے تھے یا اپنی جانوروں کو چرا رہے تھے، وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے، اس کے آس پاس گھیرا بندی کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آیا، دیکھا کہ آس پاس لوگ ایسے کھڑے ہوئے ہیں اور ٹکٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اسے ایک جملہ تھا، وہ جملہ محفوظ ہے کتابوں کے اندر، کہا ما لکم تکأتم علیہ کتکأکم علی ذی جنۃ افرنقعوا عنی۔ عربی بولی اس نے، بولنے والا بھی عربی ہے اور جو سننے والے تھے وہ بھی فصیح و بلیغ عربی بولنے والے تھے، سمجھنے والے تھے، مگر حالت یہ تھی کہ اس کی عربی یہ لوگ سمجھ نہیں سکے۔ اس عربی زبان میں اس نے ایسی غرابت استعمال کی تھی، ایسے غریب الفاظ، غیر مانوس الفاظ کا استعمال کیا تھا کہ سننے والے عربی ہونے کے باوجود سمجھ نہیں سکے، اور پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ اس بندے کے اوپر کوئی ہندی یعنی ہندوستانی جن آیا ہے جو اپنی زبان میں باتیں کر رہا ہے۔ وہ کہہ کے وہ لوگ چلے گئے وہاں سے۔ یعنی اس کا کہنے کا منشا یہ تھا، تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو، مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جس طریقے سے کسی ایسے انسان کو دیکھا جاتا ہے جس پر جنات آ گیا ہو، تم لوگ ایسا مجھے گھیر کے کیوں دیکھ رہے ہو، گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کا کہنے کا منشا یہ تھا، مگر اسی مفہوم کو اس نے ایسے اربع الفاظ میں ادا کیا جو فصیح و بلیغ نہیں تھے، سمجھ نہیں سکے وہ۔ تو کلام عرب میں بھی ایسے کلمات ہوتے ہیں جو فصیح و بلیغ نہیں ہوتے ہیں، انتہائی بھونڈے قسم کے کلمات ہوتے ہیں، مگر یہ جو کلمات بیان کیے جا رہے ہیں زبان پہ ثقیل نہیں ہیں، زبان پہ بالکل ہلکے ہیں، بالکل ان میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ ایک لفظ میں بول رہا ہوں، مستشزرات۔ اب دیکھیے اتنا گاڑا لفظ ہو گیا کہ آپ ادا نہیں کر پائیں گے۔ مستشزرات مجھے ادا کرنے میں دقت ہو رہی ہے۔ اس طرح کے جو کلمات ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے میں دشواری ہوتی۔ بہت سی کتابیں عربی ادب کی موجود ہیں، ان میں اس طرح کے کلمات آپ کو مل جائیں گے کہ آپ پڑھ ہی نہیں پائیں گے، ادا نہیں کر پائیں گے۔
بعض الفاظ کے ساتھ جمع ہوتے ہیں تو زبان میں ثقل پیدا ہو جاتا ہے، زبان بھاری ہو جاتی ہے، وہ کلمات ادا نہیں ہو پاتے ہیں۔ کبھی کسی کلمے کے اندر بعض حروف سے مل جاتے ہیں تو ادائیگی دشوار ہو جاتی ہے۔ کبھی کوئی ورڈ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو تنہا ادا کر سکتے ہیں، مگر وہ ورڈ جب دوسرے ورڈ کے ساتھ ملتا ہے پھر دونوں ورڈ کو ادا کرنا دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ خود کلامی عرب میں اور ہر زبان میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر جن کلمات کی بات کہی ہے، جس طرح کی گفتگو کی کلام کی بات کی ہے، یہاں حضور نے بشارت بھی کی ہے۔ جو میں آگے چل کے بیان کرنے جا رہا ہوں، دو باتیں بیان کر رہا ہوں، یہ اتنی عظیم ہے کہ ان کو پڑھنے والا اللہ کا محبوب بندہ بھی بن جاتا ہے، اور ان کو ادا کرنا زبان پر انتہائی دشوار، انتہائی آسان ہے، ہر بندہ ان کو ادا کر سکتا ہے۔ اور ان کی عظمت و شان کا عالم یہ ہے کہ ثقیلتان فی المیزان، یہ میزان پہ بھاری ہوں گے، بھاری۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ سن لیا آپ، میں اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں اس کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ، میں اللہ کی حمد بیان کر رہا ہوں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ العظیم، عظمت والا اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یعنی سبحان جب بولتے ہیں تو سبحان کا معنی ہوتا ہے تسبیح، پاکی بیان کرنا۔ سبحان اللہ یعنی اسبح اللہ سبحانن، اس کی ترکیب یہ نکلتی ہے۔ پھر اس میں تبدیلی ہوتی تو سبحان اللہ یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی انزہ اللہ عن جمیع النقائص، میں ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے عیب سے اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی دو طرح کی صفات ہیں، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ۔ جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ حی ہے، یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ قیوم ہے، خود قائم ہے اور پورے نظام کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ سمیع ہے، سب کے سننے والا ہے۔ اللہ بصیر، سب کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ قدیر، ہر ممکن شے پر اللہ قادر ہے۔ اللہ شائی، مشیت والا، اللہ مرید، اللہ ارادہ فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہیں، صفات ازلیہ ہیں، ان پر ایمان رکھنا ہر بندہ مومن پر لازم و ضروری ہے۔ ان صفات کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے۔ بعض صفات صفات سلبیہ ہیں، جیسے اللہ جسم نہیں ہے، اللہ جوہر نہیں، اللہ عرض نہیں، اللہ زمانی نہیں یعنی وہ زمانے سے پاک ہے، اللہ مکانی نہیں یعنی وہ مکان سے پاک ہے، اللہ کا کوئی رنگ نہیں، وہ کسی جہت میں نہیں ہے، وہ باپ نہیں کسی کا، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ اس طرح کے جتنی صفات آپ جن کا اللہ سے نفی کرتے ہیں، جن کے آپ ان کو صفات سلبیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان دونوں صفات پر ایمان رکھنا واجب و ضروری ہے۔ اور یہ جو لفظ سبحان ہے اور ایک حمد ہے، سبحان اللہ کی تمام صفات سلبیہ کو شامل ہے اور حمد اللہ کی تمام صفات ثبوتیہ کو شامل ہے۔ جو انسان سبحان اللہ بحمدی کہہ دیتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی تمام صفات ثبوتیہ کا اقرار بھی کر لیتا ہے اور تمام صفات سلبیہ کا بھی اقرار کر لیتا ہے، تو بہت بڑی بات ہے یہ۔ اب آپ جب نماز پڑھتے ہیں نا، نماز تو ذرا سوچ سمجھ کے پڑھا کریں۔ نمازوں میں جو وظیفے آپ پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ سمجھ کے پڑھیں گے تو زیادہ مزہ آپ کو آئے گا۔ جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں یا امام صاحب کی دعا پر جو آمین آمین کہ آپ صدائیں لگاتے، کم سے کم سمجھ لیا کریں امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح کی دعائیں مانگ رہے ہیں، تب آپ کو لطف آئے گا۔ یہ جو ہمارے نوجوان آ کر کہتے ہیں کہ حضرت نماز میں وسوسے پیدا ہوتے، دماغ ادھر ادھر جا کر طرح طرح کے خیالات فاسدہ آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، آپ یقین مانیے اگر آپ نماز کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ رکوع میں کیا پڑھتے ہیں بتائیں ہمیں؟ آپ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں نا، کہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اور سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں۔ تو سبحان وہاں بھی ہے، سبحان یہاں بھی ہے۔ سبحان ربی العظیم، میرے عظمت والا، میرا رب جو عظمت والا ہے، میرا عظمت والا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ جب آپ رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں 3 مرتبہ، تو آپ 3 مرتبہ گویا کہ یہ اعلان کر رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں اور اپنے رب سے کہیں اے میرے رب، اے میرے خدا، اے میرے پروردگار، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہر عیب سے مکمل طریقے سے منزہ ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ آپ کہتے ہیں، وہاں بھی وہی معنی کیا جائے گا، وہاں عظیم وہاں اعلیٰ ہے، دونوں صفات ثبوتی اور صفات سلبیہ کو شامل ہیں۔ الحمدللہ کہتے ہیں آپ کہ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے۔ جب حمد آپ بولتے ہیں تو اللہ کی صفات اختیاریہ پر آپ تعریف اس کی کر رہے ہیں، صفات ثبوتیہ کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی میں حمد بیان کر رہا ہوں کس بات پر کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، حی ہے، قیوم ہے، علیم ہے، قدیر ہے۔ سمجھے آپ؟ تو اس لیے مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ
میں اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں اور عیب سے و بحمد ہی اس کی حمد و ثنا کے ساتھ. سبحان اللہ العظیم، عظمت والا اللہ ہر عیب سے پاک و صاف ہے، میں اس کا اقرار کر رہا ہوں اور میں اللہ عظمت والے اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں. یہاں پر اللہ رب العزت کی پاکی بیان کی گئی، اس کی حمد و ثنا بیان کی گئی. یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمان فرمایا تھا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں. رحمان کیوں کہا گیا، اللہ کیوں نہیں کہا گیا؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ایسے ہیں جن کو پڑھنے والے رحمان کو بہت محبوب، بہت پیارے ہیں. یہ کیوں نہیں کہا گیا اللہ کو بہت محبوب، بہت پیارے ہیں، یا رحیم کو بہت محبوب، بہت پیارے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رحمان کا معنی ہے بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، رحم فرمانے والا. اور یہاں رحمان یعنی اللہ کی رحمت کی وسعت کو بیان کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ انتہائی چھوٹے چھوٹے عمل پر بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے یہاں پہ رحمان کا ذکر ہو. بس بات ختم کر رہا ہوں. یہاں حاشیے کے ایک روایت بیان کی گئی ہے. رسول اکرم نور مجسم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو انسان دن میں ایک مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ، دیکھیں یہاں تو سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم دونوں کلمے ہیں، مگر سبحان اللہ بحمدہ کے بارے میں بشارت یہ ہے کہ جو انسان دن میں ایک مرتبہ 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لیتا ہے، یاد رکھیے آپ، پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. بولیں سبحان اللہ بحمدہ. اب آپ کہیں سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس محفل کے اختتام پر اور انتہا پر، یعنی محفل کے اینڈ ہونے پر جو شخص اللہ کے حمد و ثنا بیان کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کی برکت سے، اللہ کی پاکی بیان کرنے کی برکت سے پروردگار عالم اس محفل میں ہونے والے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس لیے امام بخاری نے اس حدیث پاک پر اپنی کتاب ختم فرمائی ہے تاکہ بخاری شریف کی ترتیب میں اگر کوئی کمی واقع ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت اس حدیث پاک کی برکت سے اس کمی کو دور فرما دے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس محفل پاک کی برکت سے مالا مال فرمائے اور اس محفل پاک کو ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے، اساتذہ کے لیے، ان طالبات کے لیے، ان کے معلمات کے لیے اور سب کے لیے بخشش کا، نجات کا سامان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.